آج کے دور میں کیا کسی باپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بیٹے پہ چھری چلائے؟ ہے نہیں۔ لیکن موجودہ حالات، اخبارات اور ہماری خبریں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ بیٹے کے اندر آج وہ طاقت ہے کہ اپنے باپ پہ چھری چلا دے۔ سمجھا؟ باپ میں وہ طاقت نہیں، مگر آج ہمارے بچوں کی اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو یقیناً ایسی سینکڑوں خبریں ہمیں ملنے کو ملے گی آنے والے دنوں میں۔ اپنا مقام، ماں باپ اپنا مقام اپنے بچوں کے دلوں میں اگر بٹھا سکتے ہیں تو دینی تعلیم سے بٹھا سکتے ہیں، کیونکہ دین ہی ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، دین ہی ماں باپ کا ادب و احترام بتاتا ہے۔ یہ وہی پاک مذہب ہے، وہ عظیم مذہب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں، جو مذہب ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے مقام کو بتاتا ہے، جس سے ماں کا مقام بلند ہوتا ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جو باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ قرار دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ کسی اولاد سے ناراض ہو اور اس کی اولاد مر بھی جائے تو اللہ اسے جنت عطا نہیں فرمائے گا، خواہ کہ وہ نمازی ہو، تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کا فرما بردار بندہ ہو، لیکن اگر اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کے حق میں جنت بھی نہیں۔ آج ماں باپ کے جنازے اولاد کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، افسوس کہ ان کی آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ نہیں ہوتا۔ آج ماں باپ کے جنازے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، نہ وہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نہ غسل دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر خاک ایسی زندگی کا تم کیا کرو؟ یہ دولت اس زمانے میں ماں باپ کی فکر یہ ہے کہ ہم کمائیں گے تاکہ ہماری اولاد بہتر مستقبل گزار سکے، ہماری اولاد کا فیوچر اچھا ہو جائے، ہم اتنا پیسہ کم از کم جمع کر کے جائیں گے تاکہ اس کے حق میں کچھ نہ کچھ تو دے دیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آپ تو دنیا کی تیاری اپنی حیثیت کے اعتبار سے کر کے جائیں گے، لیکن میرے عزیز، آپ کی موت کے بعد آپ کی اولاد کو جس اصل چیز کی ضرورت ہے وہ دینی تربیت کی ضرورت ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اصل جائیداد ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اگر گھر میں کسی کے بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ ہمیشہ سے رجحان ہے کہ چلو اب جہیز جمع کرنا شروع کرو گے، انہیں پیدائش ہوتی ہے، چلو اب شروعات کرو، اب تم کو بیٹی ہو گئی، کسی کے گھر میں دینا ہے، لہٰذا تیاری کرو۔ کبھی میں کسی کو سنتا ہوا یہ نہیں دیکھا بیٹی ہوئی تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی کہ تم اس کی اچھی تربیت کرو، کبھی نہیں سنا۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں تو فکر یہ ہو کہ ہم ان کی تربیت کریں اس طرح جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ لازم ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ ہم مکمل تو نہیں جا سکتے، جتنی ہو سکتا کرنا تو چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں بیٹے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے حضرات حسنین کی تربیت فرمائی اسی طرح ہم اپنی اولاد کی تربیت فرمائیں، کیونکہ ہمارے لیے کوئی اور نمونہ نہیں ہے سوائے جناب محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی ہمارے لیے بہتر، ہمارے نبی ہمیں فالو کرنے کے لیے کافی، بس ہمیں ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نماز کو لایا، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نمازوں کو لے آئیں۔ تو آپ کے بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کی اہمیت ہے، مسجد کی اہمیت ہے، نماز سجدوں کی اہمیت ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد ہے، یقیناً آج بھی یہ ماحول ہے کہ نوجوان جمعہ کی نماز بھی چھوڑ رہا، مسجدیں ویران کی ویران پڑی ہوئی، جمعہ ہو عیدین ہو، عیدین کے وقت میں تو خیر آپ چھوڑ ہی دو کہ لوگ صرف عید کی نماز ہی پڑھنے کے لیے اگر آ رہے ہیں تو میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہوں جو عید کی نماز کے بعد بھی عید کی نماز ہی ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں لیکن نماز نہیں ملتی۔ اور جمعہ تو چھوڑنا رواج بن گیا مسلمانوں کا، جمعہ میں تاخیر سے آنا رواج بن گیا مسلمانوں کا۔ ارے ہم کو کیا لینا دینا بھائی، ہم کو تو نماز سے مطلب ہے۔ خدا کی قسم پہلے جمعہ کے احکام معلوم کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کہ جو آدمی عربی خطبے کے شروع ہونے کے بعد بھی اگر آتا ہے تو اس کا آنا اللہ کی نظر میں مقبول ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور جمعہ کا خطبہ واجب ہے اور ہر ایک کو سننا لازم اور ضروری ہے۔ کون آ رہا جمعے کے خطبے میں، آپ بتائیے؟ کوئی نہیں آتا۔ سلام پھیرنے کی تیاری میں رہتا ہے نوجوان، سلام پھیرے نہیں، اٹھ کے نکل کے چلے گئے۔ اگر آپ صفوں سے دور ہیں، اگر آپ نے اعلان کیا جائے آپ صفوں میں قریب آ جائیں تو کوئی نوجوان ایسا نہیں جو آگے بڑھ کے صفوں کو پر کرنا چاہے، کوئی نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ جلدی جانا ہے ان کو باہر سے نکل کے، آگے آگے تو اٹک جاتا انہیں۔ میرے عزیز، اتنی ہیبت ہے اللہ سے، اتنا خوف ہے اللہ سے، حضرت علی کے چاہنے والے ہیں نہیں ہم لوگ؟ بولو نہیں ہے؟
تو پھر معلوم ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی نماز میں ہم کا دل نہیں لگنا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ علی زخمی ہے، ان کے پیر پر تیر لگی ہوئی ہے، چھینے بھی نہیں دیتے، اگر چھی بھی لے تو وہ درد سے تڑپتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے چھیے نہ، آخر کریں تو کیا کریں کہ حضرت علی کا وہ درد کو دور کرنے کے لیے تیر نکالنا ضروری ہے۔ حضرت علی کے اس بار معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو اب مت چھیڑو، وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تم جانا اور اس تیر کو نکال لینا۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ گئے اور تیر نکال کر آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو چھینے نہیں دے رہے تھے، اب نماز میں تو ظاہر ہے کہ نماز توڑنی بھی چاہیے، درد ہے لیکن ٹوٹ رہی بھی نہیں اور وہ آسانی سے نکال کے بھی لا لی ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات کرتا ہے، اور وہ جب نماز میں ہوتے ہیں تو ان کا دھیان نہ دنیا میں نہ خود پہ کوئی حرف، خود کی بھی کوئی تکلیف کا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ بولو کبھی نوجوان کو اب نہیں ہو سکتا، دعا کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہم لوگ، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کہ تمہاری نماز پڑھنا تو ضائع ہو جائے گا اگر تم دعا نہیں کرو تو، یہ تمہارا روزہ، یہ تمہاری زکاتیں، یہ تمہاری زندگی کا اچھا عمل، پانی نہا کے آنا، کپڑے پہننا، عطر لگا کے خوشی خوشی نماز کو آ رہے، سب ضائع ہو گئے۔ اور اس دور میں مسلمان خوشی سے تو نماز پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا۔